آئے، ہمدردیوں سے نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک اچھا برتاؤ کرے، راستوں کو تنگ اور بند نہ کریں، راستے کھلے چھوڑیں، راستوں میں کوڑا کرکٹ گندگی نہ ڈالیں، چلنے پھرنے والے لوگوں کو سلام کریں، مسافروں کو پانی پلائیں، ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کریں۔ یہ تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی، مسجد بنی مدینہ منورہ میں، اور مسجد میں جب نماز کے بعد ایسے ہی صحابہ بیٹھتے تھے، حضور تربیت فرماتے تھے، وحی آتی تھی، حضور قرآن لوگوں کو پڑھ کے سمجھاتے تھے، لوگوں کو ان کا دین اور اسلام اور ایمان بتاتے تھے، تو جہاں بہت ساری تربیت اللہ کے نبی فرماتے تھے، وہاں نماز کے ساتھ ساتھ اس انسان کا نماز سے پہلے مسجد میں تیار ہونے کا طریقہ، صاف پاک ہونا، باوضو ہونا، نیت کا صحیح ہونا، صحیح صاف ستھری حلال غذا اور خوراک کھا کے مسجد میں آنا، پہلی صف میں آ کے بیٹھنا، مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہونا، اللہ کا گھر انہیں سمجھنا، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خدا کے گھروں میں فضول گفتگو نہیں کرنا، اور نماز میں جب آئے تو ایسے آئے کہ اب یہ میری شاید آخری نماز ہے، نہ جانے اس کے بعد مجھے موقع ملے نہ ملے، موت ساتھ میں لگی ہے، زندگی حادثاتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، نہ جانے میں نماز پوری کر سکوں یا نہ کر سکوں، نماز کے بعد میں مسجد سے باہر گھر نکل کر پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں۔ بھائیوں، یہ فکر دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے اس وقت کے بسنے والے ایمان والوں، اس وقت کے لوگوں کو یہ تربیت مل رہی تھی کہ نماز، وضو، حلال حرام، جائز ناجائز، حق ناحق، بڑا اور چھوٹا، بد زبانییں، بدگمانییں، غیبتیں، چغلی، تہمت، الزامات، یہ وہ ساری تربیت ہے جو اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے صحابہ کو دی، مسجد میں آنے والوں کو، اور آخر میں فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ دیکھو میرے ماننے والوں، نمازیں اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے۔ اور اس کے معنی صرف اتنے ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا جس طرح میں نے نماز پڑھی اس طرح تم نے نماز پڑھو، بلکہ اس کی محدثین نے تشریحات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ زندگی اس طرح گزارو جس طرح مجھے گزارتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ تمہاری رات، تمہارا دن، تمہاری کمائی، تمہارا خرچ، تمہاری شادیاں، تمہاری اموات، موت کے موقعوں پر، شادیوں کے موقعوں پر، غمی اور خوشی کے موقعوں پر، تمہارے سر سے پیر تک، صبح سے شام تک، عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، معاملات، معاشرت، تہذیب، سوسائٹی، کلچر، تمہارا وہ ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیا بھائیو، آج کا مسلمان ہم سارے کیا اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی؟ کیا ایک بھی گھر کوئی ایسی زندگی گزار رہا ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا، اہل علم سے ہم جڑے ہوتے،
اپنے علماء اور آئمہ کی قدر ہوتی، اگر قرآن کی فہم اور سمجھ ہوتی، اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم نے سمجھا ہوتا، اتحاد اور اتفاق کو سمجھا ہوتا، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا، دل صاف ستھرے ہوتے، زبانوں پر کنٹرول اور قابو ہوتا، یہ کاموں پر کنٹرول ہوتا اور ہاتھ پاؤں قابو میں ہوتے، تو بھائیو آج گھر گھر لڑائیاں نہیں ہوتی، مسجدوں میں 4 آدمی جھگڑتے نہیں، پڑوسیوں میں جھگڑے نہیں ہوتے، اختلافات نہیں ہوتے، مسلک کے جھگڑے، جماعت کے جھگڑے، جمعیت کے جھگڑے، آپسی فرقے بندیاں، قومیت، علاقائیات، زبان کے جھگڑے آج نہیں ہوتے اگر ہم نے دین کو سمجھا ہوتا۔ حضور فرما رہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ کسی صحابی نے حضور کو دیکھا یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اس نے ایسے ہی نماز شروع کی۔ کسی صحابی نے دیکھا یہاں تک حضور نے ہاتھ اٹھایا، ایسے ہی نماز شروع ہو گئی۔ کسی نے دیکھا یہاں ہاتھ باندھا ہے، ایسے ہی نماز ہوگی۔ کسی نے دیکھا یہاں ہاتھ باندھا ہے، ویسے ہی نماز شروع ہو گئی۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور آج اسی پر کہ ہاتھ یہاں اٹھانا، یہاں باندھنا، یہاں باندھنا، آمین زور سے کہنا، آہستہ کہنا، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا، حی علی الصلاح پہ کھڑا ہونا، اسی کو جھگڑا بنا کے 4-10 جاہل جلتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، اور پوری قوم، برادری، امت اور ملت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جو لڑائیوں سے دور رہتے ہیں وہ مسجدوں میں آتے ہی نہیں کہ 2 لڑ رہے ہیں، باقی دور سے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ الیٹریسی ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ان باتوں پہ جھگڑنا جس کا ہمیں علم ہی نہیں، جس کے ہم جانتے ہی نہیں، اس قرآن کی تعلیم کے بارے میں جھگڑنا جس قرآن کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں ہمیں آتا ہے، کلمے کے معنی نہیں ہمیں آتے، 4 سورتوں کا ترجمہ نہیں آتا، 2 رکوع کا شان نزول نہیں ہم جانتے، قرآن اس کی تعلیمات کو نہیں جانتے، قرآن اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے، قرآن اس کے پیغامات کو نہیں جانتے، حضور اس کی تعلیمات کو نہیں جانتے، حضور کی سنت اور شریعت کو نہیں جانتے، اور اختلافات، اتنے اختلافات، اس قدر بیجا اختلافات، اتنے جھگڑے، فتنے، فسادات کیوں ہیں بھائیو آپس میں؟ خدا را اختلافات کو ختم کر کے ہم اللہ کے گھروں میں مومن بننے کے لیے آئیں، ایمان والے بن کر آئیں، ایمان والے بن کر جائیں۔ نماز تو یہ سبق دیتی ہے، اللہ کے گھر تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ سچا ایمان والا ہوتا ہے، وہ خدا کا دوست ہوتا ہے، وہ نبی کا حقیقی امتی ہوتا ہے، جو 5 وقت مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتا، وہ کسی کا دشمن نہیں بنتا، کسی سے دشمنی نہیں کرتا، وہ اپنی بھی فکر، اپنی آخرت کی فکر، اپنی اولاد کی فکر، بیوی بچوں کی فکر، اپنے معاشرے کی فکر، اپنی آبادیوں کی فکر، بستیوں کی فکر کرتا ہے، وہ غریبوں کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ بیواؤں کا ہمدرد ہوتا ہے، یتیموں کے لیے ہمدردی کرتا ہے، محتاجوں و ضرورت مندوں کے لیے وہ فکر کرتا ہے، وہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر جاتا ہے۔ یہی تربیت مسجد نبوی سے صحابہ کو ملی تھی، وہ صحابہ جو کچھ نہیں تھے، ایمان لانے سے پہلے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی درسگاہ میں، اللہ کے نبی کی تربیت میں، اللہ کے نبی کی محفلوں اور مجلسوں میں جب قرآن ان کے سینے میں اترا، جب قرآن ان کو سمجھ آیا، جب اسلام کی تعلیم ان کو سمجھ میں آ گئی، جب نبی کا درد ان کو سمجھ میں آیا، تو انہی کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے، ان کے اوصاف یہ ہیں، ان کی اصل روح اور جان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جان دے دیتے ہیں، خود خسارے اور گھاٹے میں رہتے ہیں، سب کچھ دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں، وہ خود غرضی کا جینا نہیں جیتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا،
میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نمازی و مسلمان ہونے کا مطلب ہے ہم دوسروں کے کام آ جائیں. پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے کام آ جائیں. پڑوسی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو اس کے حقوق ادا کریں. پریشان حال ہے تو اس کی مدد کریں. کوئی بیمار ہے اس کو تعاون کریں. یہ کام تھے ایمان والوں کے. یہ تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رشتہ داریوں میں کوئی کمزور ہے اس کو اٹھایا جائے، اس کی مدد کی جائے. کوئی بیوہ ہے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، اس کی تعلیمی مدد کی جائے، اس کو یونیفارم، اس کو بکس، کتابوں کے انتظام کیے جائیں. یہ تھی ایمان والوں کی تعلیمات. یہ تھا ایمان والوں کی زندگی گزارنے کے مقصد. بھائیو، آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں، کھو چکے ہیں اپنے آپ. نہ جانے کہاں اور کیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. باپ کہاں جا رہا ہے، اولاد کہاں جا رہی ہے، محلے اور بستی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کمائی اور آمدن اور خرچ کیسی ہے. کما کے ہم پریشان ہیں. اتنے حالات ہیں چاروں طرف سے. موسم بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. زمینیں، فصلیں بھی اب جو ہیں وہ تھک چکی ہیں. زمین بھی کہتی ہے کہ اب تیرا ہل جوتنا جو ہے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ تو اپنے مالک کا نہیں ہے، تو اپنے مالک کا بے وفا ہے. تو یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ فضائیں بھی کہتی ہیں ہم بھی اب تیرے نہیں ہیں، ہم بھی اب کچھ تجھے دینے والے نہیں ہیں. تو زمینیں بھی جواب دے رہی ہیں، پھل فروٹ میوے بھی اب ہم سے متنفر ہیں. پیڑ نزدیک نہیں ہمیں جانے دے رہا ہے. گائے بھینس بھی اب ختم ہو رہی ہے، بیماریاں ان کو آ چکی ہیں. دودھ سکھا رہی ہے گائے بھینس بکری آج. اتنا ہی نہیں بھائیو، چشمے سوکھ رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں، چشمے ختم ہو رہے ہیں سارے. اللہ اپنی نعمتوں کو چھین رہا ہے ہم سے. دیسی مرغا اور دیسی انڈا نہیں کہیں مل رہا ہے اس وقت. لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے لیے. اللہ اپنی نعمتوں کو چھین رہا ہے. اور گاؤں اب پولٹری فارم کا مرغا جو ہے بڑی آسانی سے اس کو ہم کھا رہے ہیں. اگر ہم پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوتے، اس مرغے کا بیک گراؤنڈ جانتے کہ مرغا پلتا کیسے، بنتا کیسے، 1.5 مہینے میں یہ 2 کلو کیسے بن جاتا ہے، اس فیڈ کو، ان غذا کو دیکھتے اس میں کتنا کیمیکل ہے، تو ہم کبھی نہ کھاتے اس کو، کبھی نزدیک نہ جاتے اس کے، کہ وہ 100 بیماری لے کے ساتھ میں آ رہا ہے. آسان تو بہت ہے، پکڑ کے لایا، گردن کاٹی، کھال اتاری، پھینک دیا، چلو بناؤ 10 منٹ میں مہمان کو کھلاؤ، بڑا آسان ہے. لیکن وہ بیماریاں، 100 بیماریاں ساتھ لے کے آ رہا ہے، گاؤں گھر. کیونکہ جو اصل تھی، جو حقیقت تھی، ہم نے اصل جو قرآن تھا اس کو بھی بلایا، اصل جو دین تھا اس کو بھی چھوڑا، اصل جو خوراک تھی ان کو بھی چھوڑا، اصل جو غذائیں تھی ان کو بھی چھوڑا، اصلیت جو انسانیت تھی اس کو بھی بلا دیا، جو زندگی میں جینے اور رہنے کا مقصد تھا اس کو بھی بلا دیا. کچھ نہیں ہمارے نزدیک. کما رہے ہیں. کس لیے کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے مکان بن جائیں اس لیے کما رہے ہیں، بڑی بڑی شادیاں کریں اس لیے کما رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کریں اس لیے کما رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں، دعوت کھلائیں اس لیے کما رہے ہیں، لمبی براتیں بلائیں اس لیے کما رہے ہیں. راتوں کو براتیں 1-1 بجے آئے اور جائیں، راتوں کو گاڑیوں کی بھیڑ لگے اور راتوں کو دلہن 1 اور 2 بجے رخصت ہو رہی ہے. یہ رات جو آج کی ضائع ہو گئی بھائیوں، اس رات کو جو لوگ صبح فجر ضائع کریں گے، کتنا گنہگار ہوگا وہ گھر، کتنے گنہگار ہوں گے وہ دونوں گھر، اور کتنے گنہگار ہوں گے وہ دلہے اور دلہن. اللہ کی لعنتیں برستی ہوں گی. جو رات آرام اور سونے کی تھی، جس رات پر جاگ گیا 4 بجے یہ بارات واپس جا رہی ہے. کتنے لوگ، عورتیں، مرد جو ہے ان کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تلاوت چھوڑ رہے ہیں، ذکر و عبادت چھوڑ رہے ہیں. کہاں سے خیر اور برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیوں نہ اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر پڑے؟ اس لیے بھائیوں، مسجدیں اس لیے تعمیر ہو رہی ہیں کہ خالی اذانیں ہو کر نماز پڑھ کے اٹھ کے نہ جائیں. آج تو ہماری اذانیں ہی بے دل اذانیں ہو رہی ہیں. اذان دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں.
وہ درد اس کی زبان سے، اس کے دل سے نہیں چھلک رہا ہے اذان کے الفاظ کا. وہ دے دی اذان، بوڑھا اذان دیتا ہے، جس کو کوئی کام ہی نہیں ہے وہ آگے بیچارہ اذان دے دیتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے معنی کیا ہیں. وہ درد اس کے دل سے نہیں نکل رہا ہے، اس لیے اذان کا کوئی اثر جاتا ہوا دکھ نہیں رہا ہے. اس کے بعد نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو نماز بھی بے دلی سے پڑھی جا رہی ہے اور ایسے ہی اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. تو نماز مسجدیں صرف اس لیے نہیں تھی بھائیوں کہ اذانیں ہو جائیں، نماز پڑھیں، سلام پھیریں اور اٹھ کے چل دیے. جیسے پہلے کوڑے کے کوڑے تھے ویسے ہی نماز پڑھنے کے بعد بھی کوڑے کے کوڑے رہ گئے. نہ دلوں میں بدلاؤ آیا، نہ ذہن و دماغ میں بدلاؤ آیا، نہ کوئی سوچ پیدا ہوئی، نہ کوئی فکر پیدا ہوئی، نہ کوئی جذبات پیدا ہوئے، نہ خدا کا خوف پیدا ہوا، نہ خدا کا ڈر پیدا ہوا، نہ خدا کا تعلق پیدا ہوا، نہ والدین کی عظمت دلوں میں آئی، نہ اپنی اولاد سے محبت وہ حقیقی محبت پیدا ہوئی. نہ موت، نہ قبر، نہ آخرت، نہ میدان محشر، نہ قیامت کے دن کا عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم کا کوئی یقین اور خوف اور ڈر پیدا ہی ہوا. نماز، یہ نماز کیسی، جس نماز کے بعد میرے اللہ سے میرا تعلق مضبوط نہ ہو رہا ہو، جو نماز مجھے اللہ کے قریب نہ لے کے جا رہی ہو، وہ نماز کس کام کی. تو مسجدوں سے خالی نمازیں پڑھنے کی بھیڑ، اور اپنے آپ کو کہیں ہم یہ دھوکے میں نہ رکھیں، ٹوپی داڑھی کرتا پجامہ امامہ سب تسبیح وسبیح ہاتھ میں آ کے نماز پڑھ کے اٹھ کے چلیں گے. اگر اخلاق درست نہیں ہے، اگر بیوی کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے، بچوں کے ساتھ اخلاص اور اخلاق اور ہمدردیوں سے پیش نہیں آ رہا ہے، بچوں پر گھر میں ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ہمدردی نہیں کرتا ہے، حلال کمائی نہیں کرتا ہے، ناجائز کمائی کر رہا ہے، ظلم کسی پر کرتا ہے، زمین ہڑپ کر رہا ہے، راستے بند اور تنگ کر رہا ہے، ناجائز کمائی کما رہا ہے، تو ایسی نماز بیکار ہے، بے مقصد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے صحابہ کو جو تعلیم و تربیت دی تھی، وہ تربیت صرف نماز پڑھنے کی، صرف قرآن پڑھنے کی، صرف سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی نہیں تھی، بلکہ بھائیوں وہ تربیت تھی کہ اے انسان بن جا، اے انسان تیرے اندر انسانیت وجود میں آئے، ورنہ اس تحصیل چنینی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے، جتنی ترقی ہو جائے، جتنی سڑکیں 4 لائن کیا 8 وے بھی آ جائے اور ڈیولپمنٹ ہو جائے، کچھ نہیں ہونا ہے. کیا ہوگا اس؟ مارکیٹ بن جائیں، مکان بڑے بڑے بن جائیں، کچی کوٹھیاں ختم ہو جائیں، پکے مکان بن جائیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں آ جائیں، لیکن انسانیت اگر اندر نہیں آئی، تعلیم نہیں اگر آئی، تربیت اگر نہیں ہو پائی، اخلاق اور ہمدردی اگر پیدا نہیں ہو پائی، پوری تحصیل کے ایک ایک گھر سے محبت، ہمدردی، انسانی ناطے، انسانی بنیادوں پر اگر ہم ایک نہیں ہوئے، انسان نہیں بن پائے، تو پھر جانور ہم سے اچھے ہیں، جانوروں کی زندگی ہم سے اچھی ہے، وہ بھی دن بھر منہ مار کے رات کو پیٹ بھر کے کہیں نہ کہیں گزارا کر لیتے ہیں. بھائیوں آج اس کے سچے نینی تحصیل کو، آج اس ادھم پور ڈسٹرکٹ کو، آج اس صوبے جموں کو، آج اس جموں کشمیر ریاست کو، آج اس ملک کو، آج اس پورے عالم انسانیت کو، پوری انسانی برادری کو، پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو جب تک انسان بنانے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی، انسانیت جب تک ان کے اندر نہیں آئے گی، اتحاد، محبت، بھائی چارہ، کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، کوئی کسی کے خاطر جینا اور مرنا، ہمدردی اور محبتیں، کوئی کسی کی گرمی اور خوشی میں مذہب کو کنارے کر کے، مسلکوں اور جماعتوں کو کنارے کر کے جب ایک ہو کر ہم جینا نہیں سیکھیں گے تو یہ جینا بیکار ہے. جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا، جس کو جینے کا راز، جس کو جینے کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ کس لیے جینا ہے. تھوڑے دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، آخر ختم ہو جانا ہے، سب چھوڑ جانا ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا. بھائیوں
کچھ بھی ساتھ نہیں آنا ہے. جب یہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم و تربیت کا یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا مال و دولت، میرا زر زمین اولاد کچھ نہیں ساتھ آنا ہے، میرے ساتھ میرے اعمال، میرے ساتھ میرے کیے ہوئے کام، میرے ساتھ میری ایکٹیویٹیز، میری حرکات، 24 گھنٹے جس طرح کی سوچ اور فکر لے کر جو زندگی میں گزار رہا ہوں، بس یہی مجھے ساتھ آنا ہے. قبر میں یہی مجھے ساتھ دیں گے، میدان محشر میں میرے اعمال ہی مجھے ساتھ دیں گے، باقی کچھ ساتھ آنے والا نہیں ہے. بھائیو، اس حقیقت کا، اس راز کا جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم اپنی زبان کبھی کسی کے خلاف نہیں کھولیں گے، اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرے گھر کا ہو، خاندان کا ہو، بہن بھائی پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو نہ ہو، برادری کا ہو نہ ہو، علاقے بستی کا ہو نہ ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی جینی بودھی، کوئی بھی ہو، انسان اگر ہے تو اس انسان کے بارے میں کبھی برا مت سوچ، کیونکہ سب اس ایک اللہ کی، ایک ایشور کی، ایک بھگوان کی پیداوار ہے. یہ پوری انسانیت اس ایک اللہ کا کنبہ ہے، ایک اللہ کا خاندان ہے. اس مالک نے، اس بھگوان اور ایشور نے اپنی شکتی سے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے. سب اس کے نزدیک برابر ہیں، سب کا خون ایک جیسا ہے، سب کے سانس لینے اور چھوڑنے کے طریقے ایک ہیں، سونا جاگنا سب کا مقدر ہے، سب کو ایک ترتیب پر اللہ نے کھا کر ہواؤں اور فضاؤں میں زندہ رکھا ہے. تو بھائیو، اس ایک اللہ کی پیداوار یہ انسان، عورتیں اور مرد ہیں. ہم سارے اس اللہ کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو پہچانیں اور پہچان کر زندگی گزارنے کی شروعات ان اللہ کے گھروں سے کریں. اپنے علماء سے سبق سیکھ کے جائیں. گھروں کے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے علماء اور ائمہ سے پوچھیں. شادی بیاہ کے مسائل علماء ائمہ سے پوچھیں کہ امام صاحب ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مجھے کیسی شادی کرنے کو کہتا ہے. بیٹی کی شادی ہو تو کیسی ہو، بیٹے کی شادی ہو تو کیسی ہو، بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا ہو، اور بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا ہو، اس کے بعد میرا بچہ اتنے سال کا ہوا تو اب کس چیز کی ضرورت ہے، 4 سے 7 سال کی عمر میں، 7 سے 10 سال کی عمر میں، 10 سے 16 سال کی عمر میں، اور 16 سے 18 سال کی عمر میں، اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد اس کی عمریں دوسری زندگی بھر کی. ہر ماں باپ کو اپنے ائمہ علماء سے شادی بیاہ، مرنا جینا، کاروبار، لین دین، معاملات، معاشرت، زکوٰۃ، سود، عشر اور اس کے علاوہ یہ ساری زندگیوں کے مسائل اپنے علماء ائمہ سے پوچھ کر اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی ضرورت ہے. ظاہر باطن کو صاف ستھرا رکھ کر ایک صاف ستھری سوچ کے ساتھ، صاف ستھرے جذبات کے ساتھ والدین اپنی اولاد کا احترام کریں اور اولاد اپنے والدین کا احترام کریں، مل جل کے رہیں، اولاد کی صحیح تربیت تعلیم کریں، دینی تربیت، مکاتب کا انتظام مساجد میں صبح شام ہو، ان کے ایمان و عقیدے کا تحفظ ہو، اور دن بھر یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر جائیں، جہاں بھی رہیں، لیکن انہیں دینی تربیت ساتھ ساتھ ہو جس سے ان کو ایمان کا، حلال کا، حرام، جائز اور ناجائز، حق اور ناحق، معاشرہ، سوسائٹی، موت، قبر اور آخرت کا تصور اور اس کا علم بھی انہیں بھرپور ملتا رہے، جس سے معاشرہ بنے گا، جس سے سوسائٹی بنے گی، جس سے تہذیب بنے گی، جس سے ہم اپنے کلچر پہ قائم دائم رہیں گے، جس سے انشاءاللہ ریاستیں، ملک اور انسانیت کو تقویت ملے گی، سہارا ملے گا، بھائی چارہ وجود میں آئے گا، کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس نئے گھر کے افتتاح میں
ہر آنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اپنے ان بلائے ہوئے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ آپ کی جائز تمنائیں پوری فرمائے. اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ دین و دنیا کی ترقیات نصیب فرماتے ہوئے ایمان و یقین والی زندگی نصیب فرمائے. موت قبر اور آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور ایک صاف ستھرا دل عطا فرمائے. اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے, اپنی رضا نصیب فرمائے, اپنی اور اپنی نسلوں کے ساتھ اپنی آخرت کی ہم سارے فکر کرنے والے بن جائیں. اللہ بہترین جزائے خیر دے ان زمین والوں کو جو خوش قسمت ہیں جس کی زمین پر اللہ کا یہ اتنا خوبصورت گھر تعمیر ہوا. خوش قسمت ہیں جنہوں نے محنتیں کی, قربانیاں دی, تعاون کیا, ساتھ دیا, حوصلے بڑھائے. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس اللہ کے گھر کی تعمیر کے نتیجے میں اللہ ان کے گھروں کو تعمیر کرے, ان کی نسلوں کو تعمیر کرے, دین و دنیا کو تعمیر کر دے. اللہ بہترین جنت میں ایسی اس سے عالی شان گھر انہیں نصیب فرمائے جنہوں نے اللہ تیرے اس گھر کی تعمیر میں دوڑ دھوپ کی, کوششیں کی, کسی بھی درجے کی محنت کی. اللہ سب کو بے حد قبول فرمائے. اللہ